ویلکم بیک خواتین و حضرات، صبح وطن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کل کہیں ہم ڈیفالٹ کے بارے میں سن رہے ہیں، کہیں اکنامک کرائسس کے بارے میں سن رہے ہیں، کہیں انفلیشن کی بات ہے، کہیں ریسیشن کی بات ہے۔ تو دین اسلام میں یا دین اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی دی ہے؟ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب۔ آپ اسلامک اسکالر ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے کوالیفائیڈ ہیں اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں استاذ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے اس موضوع کی جانب آتے ہیں۔ آج کل بہت زیادہ اکنامک کرائسس ہیں، معاشی زبو حالی کا شکار ہیں، پاکستان اور سب پاکستانی اس کیفیت سے دوچار ہیں اور پریشان ہیں۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے اس کے بارے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے کہ ایسے حالات کیوں کر پیدا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ میں کچھ بولوں اور سامعین تک اور ناظرین تک جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ پہنچاؤں جو خیر کی بات ہو اور ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ میں پیغام ٹی وی والوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے بھی حالات پیدا ہوتے ہیں ان میں انسان کا اپنا کردار جو ہے وہ نمایاں کریکٹر جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے۔ انسان کا عمل جو ہے وہ انسان کو نتائج جو ہے وہ دیتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کی تنگی کے اسباب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جو لوگ ہمارے ذکر یعنی قرآن مجید سے، ہماری شریعت سے روگردانی کرتے ہیں، ان کے لیے ہم دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اور یہی پہ بس نہیں بلکہ قیامت کے دن ہم جو ہے وہ ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ انسان کہے گا یا اللہ دنیا میں میری آنکھیں موجود تھی تو آج مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جیسے تو نے ہماری نصیحت کو بلا دیا، ہمارے ذکر کو، ہماری شریعت کو بلا دیا، آج ہم نے بھی تمہیں جو ہے وہ بلا ڈالا۔ تو سب سے بنیادی سبب یہی ہے کہ آج ہم قرآن مجید کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ ہمیں اس کا مفہوم اور اس کا معنی جاننا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اکثر مسلمان لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں اور ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہ بنیادی سبب ہے کتاب اللہ سے روگردانی کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی جو ہے وہ انسانوں کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو نافرمانیاں، شریعت کی نافرمانیاں جو ہے وہ نمایاں کردار ادا کرتی ہیں، جن کی وجہ سے حالات جو ہے وہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی جھوٹ ہے، خیانت ہے، دھوکہ ہے، لوٹ مار ہے، لوگوں کو لوٹنا ہے، یہ وہ بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے معاشرے تنگ پڑ جاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ پھر تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِقْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ۔ جس قوم میں ماپ تول میں ڈنڈی مارنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قحط سالی میں گرفتار کر لیتے ہیں، ان کی گزران کو سخت کر دیتے ہیں اور ظالم حکمران ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جی بہتر ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات سے بخوبی یہ بات سمجھ پایا ہوں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو اس قسم کے حالات فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی میں جاننا چاہوں گا، کہتے ہیں کہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا، مارکیٹ کے اندر قیمتوں کو کنٹرول کرنا، گورنمنٹ کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے۔ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ گورنمنٹ پرائس کنٹرول نہیں کر سکتی؟ دیکھیے اسی طرح کے حالات نا مہنگائی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہوئے، تو صحابہ کرام آپ کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، غلط سے سعر لنا، آپ ہمارے لیے ریٹ مقرر کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا قطعاً نہیں، ان اللہ هو المسعر، ریٹ تو اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے، میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے اپنا ذمہ بری لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کل ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کریں کہ آپ نے ہمارا حق مار لیا ہے، تو میں تاجروں کا یا کسی اور کا حق نہیں مارنا چاہتا، اس لیے میں ریٹ مقرر نہیں کرتا۔ لیکن اہل علم نے بعد میں آنے والے زمانوں میں بتلایا، جیسا کہ امام ماوردی رحمہ اللہ نے احکام السلطانیہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت نے
ایسے حالات میں جائز قرار دیا ہے کہ ریٹ حکومت مقرر کر سکتی ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ آپ نے مقرر نہیں کیا اور بعد میں علماء نے فتویٰ دیا کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسد کی کمی تھی اور طلب بہت زیادہ تھی, لوگوں کی مانگ بہت زیادہ تھی اور چیزیں کم پڑ گئی تھی, قحط سالی کی کیفیت تھی اور لوگوں میں ایمانداری موجود تھی. اکا دکا لوگ بے ایمانی کرتے تھے, باقی سب نہیں کرتے تھے. تو آپ نے اس لیے فرما دیا کہ ریٹ مقرر کرنا یہ تو ناانصافی ہے, لوگوں پہ ظلم ہوگا. اور آج کی کیفیت اس کے بالکل برعکس ہے. رسد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, مانگ اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ روک لیتے ہیں اور مہنگائی جو ہے وہ کر دیتے ہیں اور تاجر غریب لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. تو ایسے ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ریٹ مقرر کر دے. یہ علماء کا اجتہاد ہے اور انہیں اجتہادی طور پر جو ہے وہ فیصلہ دیا کہ ایسا ریٹ مقرر کیا جا سکتا ہے جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور تاجر جو ہے وہ ظالم بن جائیں اور لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیں. صحیح, یعنی کہ وہ جو پہلا قانون تھا وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے, ڈیمانڈ زیادہ تھی سپلائی کم تھی, اور اب چونکہ سپلائی زیادہ ہے, سامان موجود ہیں, لیکن آرٹیفیشلی جو ہے وہ یہ کیفیت پیدا کی جاتی ہے. تو ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ اس میں اثر انداز ہو اور وہ پرائسز مقرر کرے. جی بہت شکریہ. اسی طرح کیا لوگوں کو ان کی ضروریات کی چیزیں, بنیادی ضروریات کی چیزیں باہم پہنچانا, کیا یہ حکومت کی ذمہ داری میں آتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ تو بہت زیادہ چیزوں کی ذمہ دار ہے. حکومت آتی اس لیے ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود جو ہے وہ کی جائے. اگر عوام کی فلاح و بہبود نہیں کرنی تو ایسے افراد کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. لیکن حکمرانوں کو چاہیے کہ پہلے جو ہے وہ اپنا ویژن مقرر کریں, ویژن بنائیں اور اس ویژن پر عمل کر کے جو ہے وہ لوگوں کو دکھلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ فرماتے ہیں میں نے 3 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا پانی کا مشکیزہ تھا اور 1-2 سا کھجور یعنی جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے اور ایک چٹائی تھی جس کے اوپر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر اس کے نشان جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے. یہ حاکم وقت کی زندگی ہے جو دنیا میں انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو ان کی تمام ضروریات جو ہے وہ پہنچانا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگریز مفکر ہے, بلکہ فرانسیسی ہے, لیمارٹن اس کا نام ہے, وہ کہتے ہیں میں آپ کو ایک شخصیت بتلاتا ہوں جس کے پاس اسباب بہت تھوڑے تھے, وسائل بہت کم تھے, لیکن اس کے مقاصد بڑے عظیم تھے اور اس کی کامیابی یقینی تھی اور اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی, زبردست کامیابی حاصل کی. اور اس جو ہے وہ عظیم قائد کا نام جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ آپ نے دیکھیے اسباب کتنے تھوڑے استعمال کیے اور مقاصد کتنے ہیں کہ پوری دنیا پہ چھا گئے اور پوری دنیا پہ امن اور سکون اور سلامتی کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا اور ناقابل حد تک جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ آپ نے حاصل کی. تو یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ نصیحت کا باعث ہے. انہوں نے کہا تھا کہ غالباً دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی جانور بھوکا مر جاتا ہے تو کل عمر سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اگر جانور کے بارے میں ایسا ہے تو پھر انسانوں کے بارے میں تو حاکم وقت کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اسے جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال کرے اور لوگوں کو جو ہے وہ آسانیاں پہنچائے اور ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرے. جی زبردست زبردست سر. جبکہ آج کل کے حالات میں اگر اس کو آرٹیفیشل بھی ہم کہہ لیں کہ یہ کرائسس جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں, لیکن ایک عام شخص جو ہے جبکہ وہ بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہا ہے, جو ہمارے تاجر حضرات ہیں وہ اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے وہ ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں اور ایک پرائسز کے اندر رائز لے کے آ رہے ہیں, تو ایسے میں تاجروں کے لیے کیا رہنمائی موجود ہے؟ دیکھیے ذخیروں کے لیے ذخیرہ اندوزی سب سے پہلی تو بات ہم ذخیرہ اندوزی کی کرتے ہیں کہ تاجر حضرات بسا اوقات مارکیٹ سے سارا سامان جو ہے وہ جمع کر لیتے ہیں اور جب مارکیٹ میں مال ختم ہو جاتا ہے تو پھر اپنی من مانی کا ریٹ لگاتے ہیں. یہی ذخیرہ اندوزی ہے اور اسی ذخیرہ اندوزی کو شریعت نے حرام قرار دیا. لا یحتکر الا خاطئ, ظالم جو ہے, گناہگار جو ہے, وہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. تو یہ تو بہت زیادہ ظلم ہے تاجر حضرات کا, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. شاعر نے کہا تھا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کیا ہم نے پاکستان لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے حاصل کیا تھا؟ ہم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, عزتوں کو تار تار کروایا,
اور اپنی لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں جو ہے وہ داؤ پہ لگائیں. کس مقصد کے لیے؟ کہ ہمیں ایک ایسا وطن مل جائے جہاں پہ ہم پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال کے ذریعے سے زندگی بسر کر سکیں. لیکن آج ہم نے جو ہے اس کو الٹا اسی وطن کو جو ہے وہ لوٹ مار کا ذریعہ بنا لیا ہے. یقیناً تاجروں کے لیے اس میں جو ہے وہ اپنی تاجرانہ زندگی سے ہٹ کر انسانیت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. جو لوگ صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور دوسروں کی تباہی اور بربادی کے لیے کرتے ہیں. کتنے ہی جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات یعنی کتنے موجود ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے, مدینہ میں قحط پڑ گیا, ان کا ایک تجارت سے قافلہ جو ہے وہ آیا, مال لے کر آیا, تو لوگ ان کے پاس آ گئے کہ 21 سالی کا زمانہ ہے, ہم سے پرافٹ لے لو, ایک گنا لے لو, 2 گنا لے لو, تو یہ مال ہمیں دے دو. انہوں نے کہا نہیں, مجھے 10 گنا جو ہے وہ زیادہ مل رہا ہے. انہوں نے کہا 10 گنا؟ 10 گنا کون دے رہا ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک نیکی کے بدلے 10 گنا جو ہے 10 نیکیاں جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. میں نے یہ سارا مال جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وقف کر دیا, ان کو دے دیا ہے, مجھے اس سے 10 گنا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ملے گا. تو کیا حضرت عثمان غریب ہو گئے؟ ان کو دنیا میں نعوذ باللہ تعالی فاقے آنا شروع ہو گئے؟ یہ انسانیت ہے, یہی ہمارا دین ہے اور یہی انسانیت ہے. تاجروں کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں, ذخیرہ اندوزی نہ کریں, لوگوں پہ ظلم نہ کریں, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. شریعت کہتی ہے کہ اگر سچ بولیں اور اپنے سودے کو واضح کر دیں, اللہ تعالیٰ تمہارے سودوں میں برکت پیدا فرما دے گا. اور اگر تم جو ہے وہ اپنے عیبوں کو چھپاؤ گے اور اپنے معاملہ چھپاؤ گے اور لوگوں سے زیادہ لوٹ مار کرنے کی کوشش کرو گے, وہ رزق تمہیں برکت نہیں دے سکے گا, فائدہ نہیں دے سکے گا. مثالیں بہت ساری ہیں لیکن وقت تھوڑا ہے, تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ یہ تاجروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بری بات ہے اور ان کو انسانیت کا, اخلاقیات کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے. جو مناسب اور معقول منافع ہے وہ لے لینا چاہیے اور اس سے آگے حد کو نہیں کراس کرنا چاہیے. ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس کے بارے میں ماشاءاللہ شریعت کی رہنمائی دی اور جو اسلامی طرز تجارت ہے اس کے بارے میں بتایا کہ ہمیں ان کموڈیٹیز کے پیچھے, ان پرائسز کے پیچھے اور پروفٹس کو نہیں دیکھنا, ہمیں اللہ سے برکت لینی ہے. اگر اس وقت شارٹیج کر کے ہم زیادہ پرائس لے سکتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا, ہمیں بلکہ اس سامان کو اللہ کے بندوں کے لیے پیش کرنا ہے اور اس کو جو مناسب مارجن ہے اس پہ سیل کریں, نہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروفٹ کی تگودو کریں. خواتین و حضرات, اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر رضوان سلیم سندھو صاحب لائن پر موجود ہیں. آپ ماشاءاللہ بزنس پڑھا ہے آپ نے اور بزنس پڑھا رہے ہیں, اور بلکہ ہم کہیں گے آپ ماشاءاللہ اکانومسٹ بھی ہیں. میں سر آپ سے پہلا کویشچن یہ کرنا چاہیں گے, آج کل یہ بہت تذکرہ ہو رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے یا ڈیفالٹ ہو گیا ہے. اس قسم کی بہت ساری جو ہیں افواہیں, باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. ہمیں یہ رہنمائی فرمائیے کہ ڈیفالٹ ہونا کیا ہوتا ہے اور کیا واقعی پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کا اور اپنی جو اوپینین ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا. پہلے تو ذرا سادہ الفاظ میں یہ ہمارے جو آپ کے سامعین ہیں یا ناظرین ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ ڈیفالٹ کرنا یا سوورین ڈیفالٹ جس کو کہتے ہیں کسی کنٹری کا ڈیفالٹ کرنا وہ کیا چیز ہوتی ہے. ڈیفالٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ آج کی جو اکانومی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسی ایک انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے جس میں ممالک ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں کئی حوالوں سے. تو ظاہر ہے کہ جب ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں تو پھر قرض کا لین دین بھی ہوتا ہے. تو ممالک مختلف طریقے سے اپنی اکانومیز کو رن کرنے کے لیے انٹرنیشنل سورسز سے قرض لیتے ہیں. وہ بائی لیٹرل بھی ہوتے ہیں یعنی دوسرے ممالک سے بھی لیتے ہیں, اور ملٹی لیٹرل بھی ہوتے ہیں یعنی جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن جس طرح IMF ہے, ورلڈ بینک ہے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ان سے بھی قرض لیتے ہیں. ظاہر جب آپ قرض لیتے ہیں تو پھر اس قرض کو آپ نے واپس بھی کرنا ہوتا ہے. تو ایک ایسی صورتحال جس میں کوئی ملک اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ ان قرضوں کو واپس کر سکے جو ڈیو ہو رہے ہیں, تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا کیونکہ اس میں کچھ ادائیگیاں کرنی ہیں انٹرنیشنل کمٹمنٹس میں, لیکن اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ وقت پہ اپنی ادائیگی کر سکے. تو ایسی صورتحال کو ڈیفالٹ کی صورتحال کہتے ہیں. لیکن انٹرنیشنلی عام طور پہ اگر ہم تاریخ پہ نظر ماریں تو آفیشلی اس کا اعلان بہت کم کیا جاتا ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال مشکل پیدا ہوتی ہے تو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے ممبر کے طور پہ
جو ملک اپنے دوست ممالک کو حرکت میں لاتا ہے تو جو لون ہوتے ہیں ان کو ری شیڈول کروا لیا جاتا ہے. تو اس کیفیت کو سادہ الفاظ میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ کی سچویشن ہوتی ہے. صحیح. تو اب آپ کا جو اگلا سوال ہے پاکستان کے حوالے سے، میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں پس منظر بھی بیان کر دوں دوسرے ممالک کا بھی حوالے سے. لبنان کا ہے، سری لنکا کا ہے، مطلب یہ ملک ہمارے سامنے. میں اس سے زیادہ مختلف مثال آپ کو دینا چاہوں گا. جی پلیز. یعنی کہ ماضی سے میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ جاپان پر بھی ایک وقت گزرا ہے کہ اس نے ڈیفالٹ کیا ہے، جرمنی پہ ایک وقت گزرا ہے کہ اس نے ڈیفالٹ کیا ہے، امریکہ کے اوپر وقت آیا ہے کہ وہ ڈیفالٹ کے قریب جا کے واپس آیا ہے، ہمارے ہمسائے میں ایک بڑا ملک ہے بھارت، اس کے اوپر یہ وقت آیا ہے کہ وہ ڈیفالٹ کے قریب جا کے واپس آیا ہے. ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر پاکستان 3 سے 4 دفعہ ایسی صورتحال کا شکار ہوا ہے کہ لگتا تھا کہ شاید پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا کہ اس نے ڈیفالٹ نہیں کیا. ایک تو ظاہر ہے کہ یہ وہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے یہ غیر معمولی ہوتی ہے لیکن اس سے اتنا زیادہ ٹیرر نہیں پھیلانا چاہیے. تو دوسری بس یہ بات سامنے رکھتے ہوئے پھر ان ممالک کے آپ نے نام لیے ہیں، لبنان ہے یا اپنے افریقن ممالک ہیں، سری لنکا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے پیمانوں پہ دیکھا جائے تو پاکستان ان جیسا ہی کمزور ملک ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے. سری لنکا، لبنان یا وینزویلا ہے یا اس طرح کے دوسرے ممالک کا پاکستان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. پاکستان کئی حوالوں سے مضبوط بھی ہے اور ان سے بہتر بھی ہے، لہٰذا پاکستان کو فوراً اس لائن میں کھڑا کر دینا میں اس کو ظاہر ہے کہ ایک احمقانہ چیز ہی سمجھتا ہوں. مشکل وقت ضرور ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی 1998 میں آپ کو یاد ہے جب ہم نے ایٹامک ایکسپلوژن کیے تھے تو ایک بہت مشکل صورتحال ہم پر آ گئی، لیکن الحمدللہ ہم اس سے باہر آ گئے. 2005-6 کے بعد ہم پہ ایسی صورتحال آئی، ہم اس سے بھی باہر آ گئے. تو اس سے پہلے بھی مسائل ہوتے رہے ہیں لیکن الحمدللہ ہم اس سے باہر نکل آتے رہے ہیں. تو اس میں ذرا میں یہ کہوں گا کہ اس میں بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سخت حالات ہیں لیکن پاکستان ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہا. یہ دنیا کا انٹرنیشنل کمیونٹی کا بڑا اہم ملک ہے کہ اب بہت سارے دوست ممالک ہیں جن کا مفاد ایون بین الاقوامی جو آپ کی برادری ہے اس کا مفاد اس میں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ آج پاکستان جو کچھ بھگت رہا ہے اس میں پاکستان کا اپنا قصور بہت کم ہے. بین الاقوامی برادری کے جو مس ایڈونچرز ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے ہوں یا دوسرے حوالوں سے ہوں وہ پاکستان اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ مجھے تو ایک لمحے کے لیے بھی ایسا کوئی خدشہ محسوس نہیں ہوتا کہ اپنے عزیز جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. مشکل صورتحال ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس تاثر کو جو کہ خامخواہ سیاسی طور پہ پھیلایا گیا ہے اس کو زائل کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے حالات مشکل ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ ہم بہت جلدی سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ہمیں فرمائیے گا کہ ماضی میں بھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ ملک ڈیفالٹ کر گئے یا اس کے قریب چلے گئے، تو ہم بھی اگر اس کے قریب ہیں لیکن ہم پر امید ہے انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن ایسے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں یا ایسے کیا اقدامات گورنمنٹ کی سطح پہ اور پبلک کی سطح پہ کرنے چاہیے کہ ہم اس صورتحال سے جلدی ریوائیو کر جائیں، ہم باہر نکل آئیں؟ دیکھیں ہمارا جو سب سے مثلا اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک آپ کے شارٹ ٹرم میئرز اور ایک لانگ ٹرم میئرز ہیں. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگلے دن میرے ایک بڑے عزیز مجھے یہ کہ وہ جاپان سے ان کا تعلق ہے، جاپان میں رہتے ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ جاپان میں فلاں سہولتیں بہت اچھی ہیں تو پاکستان میں یہ سہولتیں اچھی نہیں. میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ ہمارے اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو ہماری سہولتیں اتنی بری نہیں ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ بتائیں. میں نے کہا دیکھیے جاپان کے جی ڈی پی کا سائز اس وقت $4,500 بلین کے قریب ہے اور وہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 33.5% ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان کا جی ڈی پی سائز $340 بلین ہے صرف اور ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 5.7% ہے. اچھا میں نے کہا اب ان کا جی ڈی پی کا حجم دیکھیں، ٹیکس کنٹریبیوشن دیکھیں اور سروسز دیکھیں. ہمارا دیکھیں اس سے 8% ہے جاپان سے ہمارا جی ڈی پی اور ٹیکس کنٹریبیوشن بالکل ہی آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس میں پہلی چیز جو لانگ رن کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا وہ یہ کہ ہمیں اپنے نیشنل جو جی ڈی پی جو ہمارا کیک کا سائز ہے اسے بڑھانا چاہیے. جب تک ہمارے جی ڈی پی کا سائز نہیں بڑھے گا یعنی ہماری پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی، پروڈکشن نہیں بڑھے گی، تب تک ہمارے یہ مسائل مستقل طور پہ حل نہیں ہوں گے. یقین جانیں
آپ کے فارم پہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کرپشن یا اس طرح کی چیزیں بہت بری ہیں، لیکن یہ ہمارا نمبر 1 مسئلہ نہیں ہے. ہمارا نمبر 1 مسئلہ لو پروڈکٹیوٹی ہے. اس کو بڑھائیں گے، کیک کا سائز ہمیں بڑا کرنا پڑے گا. اس کے لیے چند اقدامات یہ ہیں کہ ہمیں جو ایک کنزمپشن اورینٹیشن ہے سوسائٹی کی کہ ہم پیداوار کم کرتے ہیں اور خرچ زیادہ کرتے ہیں، اس کو تھوڑا کلچر کو بدلنا پڑے گا، پیراڈائم شفٹ کرنا پڑے گا. تو سوسائٹی کی سطح پر ہماری یہ جو تھوڑی سی عیاشیاں ہیں اسے ہمیں پبلکلی کم کرنا چاہیے. دوسرا سرکار کی دیکھیں ذرا، جب کسی کے ہر اوپر مشکل آ جاتی ہے نا، انسانوں پہ بہت مشکلات آتی ہیں، انڈیویجولی بھی آتی ہیں، اقوام پہ بھی آتی ہیں، تو پھر ذرا ان دنوں میں جب یہ ایسے مشکل حالات ہوتے ہیں تو آسٹیرٹی میئرز لیے جاتے ہیں، اپنی غیر ضروری اخراجات کو کم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ سوچا جاتا ہے کہ اور آمدن کہاں سے کمائی جا سکتی ہے. اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہیے، انوویشن کو بہتر کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو جو ہے وہ تھوڑا بزنس فرینڈلی پالیسیز بنانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تاثر ہے پبلک کے اندر کہ جی سرکار اور اس کے ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمارا سارا مال خرچ کر جاتے ہیں، تو اس تاثر کو زائل بھی کرنا چاہیے، عملی اقدامات سے بھی کرنا چاہیے اور ویسے بھی کرنا چاہیے، اور اپنی پبلک کو کانفیڈنس بھی دینا چاہیے. جی زبردست، جی زبردست. تو لانگ رن میں تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز میں صرف یہ بتاتا چلا جاؤں، مثلا میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ پاکستان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو یہ ہے کہ تقریباً 75% ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے اس وقت. آپ کو پتا ہے امریکہ کا کتنا ہے؟ اس کا 127 ہے. یعنی اس نے اپنے جی ڈی پی کے حجم سے جو ہم سے بہت بڑا ہے، اس حجم کا بھی 127% قرض لیا ہوا ہے. لیکن کبھی آپ کو امریکہ کے بھی ڈیفالٹ کرنے کا خدشہ محسوس ہوا؟ ویسے آج کل یہ بات چل رہی ہے، اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو تو وہاں لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے امریکہ بھی ڈیفالٹ کر جائے. تو لیکن یہ چیزیں بھی ہیں. آپ نے کبھی اس کے بارے میں اس لیے نہیں سوچا کہ اس نے قرض لیا ہے تو قرض کے ساتھ انہوں نے پروڈکٹیوٹی کی ہے. ہم قرض کے ساتھ جو ہے وہ کنزمپشن کرتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ذرا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ پیروں بولنا پڑے گا تو پھر بات سمجھے گی، لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہمیں انفرادی طور پہ بھی کرنی پڑیں گی اور قومی طور پہ بھی کرنی. جی میں سمجھ گیا. آپ کی بات کا یہ بھی میں مفہوم سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی پروڈکشن کو بڑھانا ہے، انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے، ہمیں سائنٹسٹ پیدا کرنے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں بنائیں اور ایکسپورٹ بھی کر سکیں اور خود بھی اپنے وطن میں استعمال کریں. سر جو یہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہر چیز کے پرائس رات کو کچھ اور ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پرائسز کہیں اور گئے ہوتے ہیں، کیا سیاسی عدم استحکام بھی اس کی وجہ ہے؟ اس وقت تو آپ نے بہت نقطے کی بات یہ کہی ہے کہ اس وقت آپ کی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے واحد جو چیز ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے. آپ کا جو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کی یہ پروڈکٹ ہے اس وقت. اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے تمام جو قومی رہنما ہیں، جتنے بھی کسی بھی جماعت کے جو ہمارے سیاستدان ہیں، بشمول وہ جو حکومت میں ہیں یا جو اپوزیشن میں اس وقت ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ذرا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ظاہر ہے کہ اپنی ذاتی جو مفادات ہیں ان کو پس پشت ڈال کے قوم کے لیے سوچیں. یہ بالکل 100% آپ نے درست کہا ہے. اس وقت جو ہماری صورتحال ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، اور جب تک یہ رہے گی، مثلا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پچھلی حکومت جو تھی اس کے خلوص میں کوئی کمی تھی، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی ہم نے لڑتے ہوئے دیکھا ہے. کووڈ آ گیا، باقی معاملات آ گیا، اپنی جگہ پہ وہ بھی اچھے تھے، برے تھے، کوشش کرتے رہے. یہ جو ان کے بعد آئے ہیں ذرا ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آپس میں دست و گریباں ہیں، اپنی انرجیز وہاں ضائع کر رہے ہیں. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی، آپ اس کی ایک علامت دیکھیں کہ آپ کے جو گیسولین سٹیشنز ہیں ان کی ضرورتیں اتنی بڑھ گئی، انہوں نے سمجھا کہ جیسے حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، انہوں نے پہلے ہی آپ کو پیٹرول دینا بند کر دیا اور اپنی مرضی کی تاکہ قیمت چارج کر سکیں. یہ ساری چیزیں یہی ظاہر کرتی ہیں کہ یہ سیاسی عدم استحکام ہے جس کی وجہ سے یہ حالات ہیں. یہ جب تک رہے گا آپ کو یہ مسائل ان کا سامنا کرنا پڑے گا. جی بہتر. سر ہماری گورنمنٹ نے امپورٹس پر پابندی لگا رکھی ہے. جب امپورٹ نہیں ہو رہی تو ہماری بہت سارے را مٹیریل ہیں مارکیٹ میں، ان کی شارٹیج ہے. ہم اگر اپنی پروڈکشن کی بات کریں، ہمارے پاکستان میں جو چیزیں بن رہی ہیں ان کے لیے را مٹیریل بھی اویلیبل نہیں ہے. اس ساری صورتحال کو کیسے بہتر کریں؟ اگر امپورٹ کرتے ہیں ہمارے پاس وہ ڈالرز نہیں ہیں یا ہم پے نہیں کر سکتے، امپورٹ نہیں کرتے تو پروڈکشن بھی ساری بند ہوئی ہے، تو ایسے میں ہم اس چکر سے کیسے باہر نکلیں گے؟ جی ذرا یہ اس کا کوئی شارٹ ٹرم سولوشن تو نہیں ہے. وہ سولوشن تو یہی ہے
کہ آپ جس حد تک اپنا انحصار امپورٹڈ چیزوں پہ کم کر سکتے ہیں، ایون را مٹیریل کے معاملے میں بھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن دیا ہے، تو آپ اس کے آلٹرنیٹو بہت ساری چیزیں، مثلا آپ کو میں کہوں کہ یہ ٹوتھ پیسٹ ہے، یہ صابن ہے، اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے جس کے لیے ہم اپنے انڈیجینئس یا لوکل مٹیریل سے چیزیں نہیں بنا سکتے ہیں؟ بالکل تو صحیح. ایک ظاہر ہے کہ ابھی آپ کے میں سوال کو اس طرح لے رہا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ نے امپورٹ کیوں بند کیا، تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ ظاہر اس وقت ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے کوئی $8,000 ملین پہ اس وقت ہیں، کم ہوئے ہوئے ہیں. ان کو ظاہر ہے کہ 10-12,000 15,000 سے اوپر ہونا چاہیے، اور یہ کو پہلی دفعہ کم نہیں ہوئے. اس طرح کی ڈپ آپ دیکھیں 1998 میں ہمارے یہ ریزرو $400 ملین پہ تک ڈپ چلی گئی تھی ان کی. پھر 2006-07 میں دیکھیں بھی یہ نیچے گرے ہوئے تھے، 13-14 میں نیچے گرے ہوئے تھے، اوپر چلے گئے، اس کے بعد نہ چلے جائیں گے اوپر. ابھی گورنمنٹ چاہ یہ رہی ہے کہ غیر ضروری طور پہ جو ڈالر کا آؤٹ فلو ہے اس کو روکا جائے، اور تاکہ تھوڑا جو ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹ، الحمدللہ اس پورے سال میں ٹربلز کے باوجود پاکستان نے اپنی کوئی انٹرنیشنل کمٹمنٹ جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کی ہے. ہم نے جہاں جہاں پیسے دینے تھے ہم نے دیے ہیں وہ پیسے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم دیں گے. اس میں ایک یہ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ تھوڑا چاہ رہی ہے کہ پیسے بچائے جائیں، اور اس کو تھوڑا بچانے کے بعد پھر ایک دفعہ چیزوں کو روکیں، اور اس کے بعد جہاں ضروری ہے وہاں ہم الاؤ کریں. کیونکہ اس وقت آپ کی ساری امپورٹ پروڈکٹیو نہیں ہو رہی ہے، آپ کی بہت ساری امپورٹ ایسی جس کے بغیر ہم سارے زندہ رہ سکتے ہیں. لگژری آئٹمز بھی ہیں یہ بھی. تو گورنمنٹ تھوڑا سا اس کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس سے امپورٹ کم ہو رہی ہے. ہاں ایک حد تک آپ درست، یہ آپ کا سوال بہت درست ہے کہ اس سے شارٹیج کچھ جگہوں پہ کریٹ ہونے کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. لیکن آف کورس اس کا مہنگائی میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہمارے ہاں ایکسچینج ریٹ کا آؤٹ ہونا ہے. وہ تھوڑا سٹیبل ہوگا تو چیزیں، اور مجھے نظر آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہمیں 7-8 میں مثلا 28-29% پہ آپ کی انفلیشن گئی تھی. الحمدللہ 2-4 وقت لگا تھا، وہ نیچے آ گئی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بہت جلد انشاءاللہ قابو پا لیں گے ہم. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں بہرحال یہ حوصلہ دیا، اور جو ہماری پریشانی تھی کہ شاید بس ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ہم سب پاکستانی متحد ہیں، اور ہم پاکستان کی بقا کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کام کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جی، السلام علیکم. جی خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ کے جادو اور جنات کے جو مسائل ہیں اس پر بات کریں گے. دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی.